اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں عامر شہزاد امان۔ ناظرین، آج کی اہم خبر کہ توشہ خانہ کے سرکاری انعامات کی خفیہ نیلامی کو لاہور ہائی کورٹ نے غیر آئینی قرار دے دیا ہے اور اس کے لیے حکومت کو باقاعدہ قانون سازی کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس ہے کیا؟ اس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک اور اہم خبر بھی آپ کو دیتا چلوں جو کل سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے۔ افغان میڈیا اور پینٹاگن کا ایک دعویٰ شامل ہے۔ افغان میڈیا کی رپورٹ میں افغان میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ پاکستان کے 2 قبائلی علاقوں میں ہوائی اڈے بنا رہا ہے اور امریکہ یہ اڈے باقاعدہ طالبان کے خلاف استعمال کرے گا، جبکہ دوسری طرف ڈان نیوز نے کل پینٹاگن کے کیے گئے دعوے کو بھی چھاپا ہے اور اس میں پینٹاگن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان امریکہ کے لیے زمینی اور ہوائی ایکسیس جاری رکھے گا۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس دعوے کے 2 پہلو بنتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ وہاں سے افغانستان سے امریکہ اور اس کے اتحادی انخلا کر رہے ہیں اور ان کو واپس جانے کے لیے رستہ درکار ہے اور اس لیے وہ پاکستان کی سرزمین یعنی کہ زمینی اور ہوائی حدود کو استعمال کرے گا۔ یہ ایک چیز ہوگی۔ نمبر 2 یہ کہ امریکہ نے افغانستان سے انخلا کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے انخلا تو کر رہا ہے لیکن اس خطے میں امریکہ موجود رہے گا۔ مشرف نے 2001 میں یہ ایک معاہدہ کیا تھا جب امریکہ اور اس کے اتحادی باقاعدہ افغانستان میں جنگ کے لیے کود رہے تھے، تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی پاکستان کی ہوائی اور زمینی راستے استعمال کریں گے، اور مشرف صاحب کی 2001 کی گئی یہ غلطی یعنی کہ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا اور اس کی قیمت ہمارے پاکستانی بھائیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر چکائی ہے۔ اگر یہ موجودہ حکومت یہ غلطی کرتی ہے تو یہ پاکستان کے مفاد میں بالکل نہیں ہوگی۔ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر یہ بحث چھڑی ہوئی تھی کل، تو اس کے نتیجے میں حکومت کے فارن آفس کے سپوک پرسن نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو باقاعدہ آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ پاکستان نے کسی قسم کے کوئی ہوائی اڈوں کا معاہدہ یا ہوائی اڈے بنانے کی اجازت امریکہ کو نہ تو دی ہے، نہ ہی اس بارے میں پاکستان سوچ سکتا ہے۔ اگر اب یہاں پر اس حد تک بات ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی انخلا کے لیے پاکستان کی زمینی یا فضائی حدود کو استعمال کریں تو وہ تو ٹھیک ہے۔ اگر امریکہ یہاں پر رکنے کی خواہش رکھتا ہے، افغان طالبان پر نظر رکھنے کے لیے پاکستان کی زمین استعمال کرتا ہے تو یہ قطعی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ اور اب دوسری طرف میں آپ کو توشہ خانہ ریفرنس کے بارے میں کچھ وضاحت بتا دیتا ہوں کہ یہ وہی توشہ خانہ ریفرنس ہے جس میں نواز شریف کو مفرور قرار دیا گیا ہے، پاکستان کے سابقہ صدر زرداری صاحب پر فرد جرم عائد ہے، پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب پر بھی اسی کیس میں تو فرد جرم عائد ہے، جبکہ 2 اور افراد اومنی گروپ کے بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر پاکستانی صدر یا وزیر اعظم سرکاری دورے پر کسی ملک میں جاتے ہیں، وہاں پر ان کو کوئی تحفہ دیا جاتا ہے تو وہ تحفہ باقاعدہ واپس آ کر توشہ خانہ میں رکھوا دیا جاتا ہے، اور اس میں قانون کے مطابق کچھ رعایت بھی دی گئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایسا تحفہ جس کی مالیت 10,000 روپے سے کم ہو، وہ تحفہ وہ صدر یا وزیر اعظم جس کو دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو بیرون ملک گئے تھے اور ان کو وہ تحفہ ملا تھا، وہ خود اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ جبکہ 10,000 سے زیادہ ہو تو اس کے 15% تو اس کی 15% قیمت حکومت کے خزانے میں اس وزیر اعظم یا صدر کو جمع کروانی پڑتی ہے اور اس کے بعد ہی وہ تحفہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اور اگر اس تحفے کی قیمت 4 لاکھ سے زیادہ ہو، صدر اور وزیر اعظم کو 15% کی رعایت تو دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ پوری قیمت پر نیلامی کی جا سکتی ہے۔ اس ریفرنس کی بحث 2008 ہے اور نواز شریف صاحب اس وقت کسی قسم کا کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے یوسف رضا گیلانی کی مدد سے 2008 میں ایک قیمتی گاڑی توشہ خانہ ریفرنس سے لی اور اس کا 15% اس نے حکومت کے خزانے میں جمع کرایا۔ یہ وہ ریفرنس تھا 2008 کا جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب آج مفرور ہیں۔ نمبر 2، زرداری صاحب نے کیا کیا جی؟ زرداری صاحب جب صدر پاکستان تھے تو انہوں نے عرب امارات کا ایک دورہ کیا تھا جس میں انہوں نے عرب امارات کی طرف سے ان کو ایک BMW دی گئی تھی، جبکہ ایک بہت قیمتی جیپ بھی دی گئی تھی۔ لیبیا کا بھی ایک سرکاری دورہ کیا تھا اور اس میں بھی ان کو ایک BMW کی گاڑی کا تحفہ دیا گیا تھا۔ تو زرداری صاحب نے نہ تو یہ توشہ خانہ میں جمع کرائے، نہ ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اس کی کوئی قیمت ادا کی گئی۔ اور تیسرے نمبر پر سید یوسف رضا گیلانی جو کہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور وہ نائل بھی اسی حوالے سے ہوئے تھے،
انہوں نے غیر قانونی طور پر یہ گاڑیاں سابقہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور سابقہ صدر زرداری صاحب کو الاٹ کی تھیں، یعنی کہ الاٹ کرنے میں ان کی مدد کی تھی۔ اور زرداری صاحب نے جو گاڑیاں اپنے پاس رکھ لی تھیں ان کا جو 15% اس نے حکومت کے پاس جمع کروایا تھا وہ بھی اللیگل طریقے سے اومنی گروپ سے ایک جیلی اکاؤنٹ سے جمع کروایا تھا، جس کی وجہ سے 2 اومنی گروپ کے افراد بھی اس کیس میں یعنی کہ توشہ خانہ ریفرنس میں شامل ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔